اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ کو دو خبروں کے حوالے سے بتانا ہے۔ ایک تو تحریک انصاف کے ایک رہنما شیر افضل مروت، وہ تحریک انصاف کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا، آج جمعیت علماء اسلام کو ایک سیاسی نقصان ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ محترم ناظرین، گزشتہ کل تحریک انصاف کا اجلاس ہوا، جس میں تحریک انصاف کی مرکزی قیادت شامل تھی۔ علی گوہر، اس کے علاوہ جو ہے نا شیر افضل مروت، نیاز اللہ نیازی، شمیم نقوی اور مختلف لیڈر شامل تھے۔ اس اجلاس میں شیر افضل مروت پر بہت تنقید ہوئی، اور تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں نیاز اللہ نیازی نے شدید تنقید کی شیر افضل مروت کے اوپر، اور ان کے درمیان ایک تلخ کلامی ہوئی ہے، باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے ہیں یہ، اور گال گلوچ کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو ہر اجلاس میں شیر افضل مروت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، جو ایجنڈا ہے، جو سیاست ہے، اس پر شیر افضل مروت کے جو بیانات ہیں اور ان کا جو سٹانس ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اجلاس میں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو مروت صاحب نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، اور عمران خان جو جب کہے گا تو میں رکوں گا، ورنہ میں اپنے معاملات چلاتا رہوں گا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت کو پوزیشن اس سے کیسے مضبوط مل گئی۔ اب اس میں تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جب ہوا، اس کے بعد جماعت کے اوپر ایک یعنی کہ جماعت زیر تابعی سیاسی کارکنوں کو، لیڈرز کو گرفتار کیا گیا اور نظر بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہیں بھاگ گئے، رائے فرائے اختیار کی، جبکہ شیر افضل مروت صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ان کو انہوں نے جیل کاٹی، نہ ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمپین میں KPK میں ان کو مکمل آزادی دی گئی کہ ہر جگہ جلسے کرتے رہے ہیں، الیکشن کمپین کرتے رہے ہیں، اور باقی پورے ملک میں ہمیں کوئی کمپین کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ کسی بھی لیڈر کو اگر نکلتا بھی تھا جلسے کے لیے تو اس کی وجہ پولیس آ جاتی تھی، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو بات ہوتی ہے یہ ہٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ الٹے سیدھے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا میڈیا ان کو سنتا ہے، میڈیا ان کی بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایسا کیوں ہے، شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے نظام کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ اپنے تعلقات کی بیس پر وہ ان کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ تم نے ہی تحریک انصاف ہی کو یعنی آگے لے آنا ہے، اور تحریک انصاف کو بیانیہ جو تم نے بنانا ہے۔ اب اس کے تحت وہ الٹے سیدھے حرکات کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اور جب میڈیا میں سوالات ہوتے ہیں تو جو لیڈرشپ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے۔ یہ ایک دردِ سر بنا ہوا ہے، اور اس بار اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ باقاعدہ جا کر عمران خان سے جب ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں، وہاں پر یہ وضاحت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس شیر افضل مروت کو اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، اس کو آپ نہیں منع کرتے، تو پھر آپ پارٹی اس کے حوالے کر دیں۔ تو یہ اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں اور دراڑیں پڑ چکی ہیں تحریک انصاف کے اندر۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر بھی اب چلنا شروع ہو گئی پنجاب کے حوالے سے کہ کوئی فاروق بلاک بن رہا ہے، اس طرح خبریں KPK میں بھی ہیں، اور آگے مرکز میں بھی حالات بننے والے ہیں۔ ابھی سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، اس میں بھی اگر یہ فاروق بلاک بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ان امیدواروں کو ووٹ ڈالیں گے جو تحریک انصاف کے نہیں ہوں گے۔ تو تحریک انصاف کی جو مشکلات ہیں، اس مشکلات کی وجہ سے جو فرسٹریشن پیدا ہو چکی ہے جماعت کے اندر، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے لیڈر آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ آج سینیٹر طلعت محمود نے ایک پریس کانفرنس کر کے پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں جو مرکزی لیڈر ہیں فیصل کریم پنڈی، نیر بخاری اور KPK کے جو صدر ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی موجودگی میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔
سینٹ طلحہ محمود صاحب جمعیت علماء اسلام میں 18 سال رہے اور آج انہوں نے جماعت سے تعلق ختم کر کے پیپلز پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ حقیقت میں ایک جمعیت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ظاہر ہے وہ ایک ویلفیئر بھی کرتے تھے اور اچھے لیڈر بھی ہیں، تعاون بھی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور جماعت کے لیے خوش کن معاملہ تھا ان کا موجودگی. لیکن اب یہ معاملہ خبر ہے کہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پریس کانفرنس کر کے ان کا اعلان کیا ہے. اور اس پریس کانفرنس میں جب اسے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی ناراضگی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب وہ ذرا یہ باتیں بعد میں سامنے آئی، کیا وجہ بنی. کچھ یہ بھی میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ وہ انہوں نے پیپلز پارٹی ڈیل کی ہے کہ چونکہ مجھے گورنر KPK لگایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ 6 سال وہ سینیٹر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب مزید JUI کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سینیٹر بنایا جائے. ظاہر ہے جماعت کے اندر اور لوگ بھی ہیں جن کو سینیٹر بنانا ان کا حق بنتا ہے. ناظرین، یہ 2 خبریں میں نے آپ کو بتانی تھی. تو نیکسٹ جو ہے نا میرے مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور اس چینل کو جو ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کو شیئر بھی کر لیا کریں، لائک بھی کر لیا کریں. شکریہ.